علیکم۔ پاکستان کی جگلر وین آزاد جموں کشمیر کے کرنٹ حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی کرنٹ کنٹروورسی آزاد جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کی 12 سیٹس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ سیٹس دہائیوں سے اس ریجن کی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کا ایک خاص حصہ رہی ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان 12 سیٹس کی ریپرزنٹیٹیوز کو نان ریزیڈنٹ کشمیریز الیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آؤٹ سائڈرز ان سیٹس کے ذریعے آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز کو اور لوکل اٹانومی کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق بھی اسلام آباد میں قائم مقام حکومت ان سیٹس کو بارگیننگ چپس کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی کی ٹوٹل 53 سیٹس ہیں۔ 45 سیٹس کے ریپرزنٹیٹیوز آر ڈائریکٹلی الیکٹڈ اینڈ 8 سیٹس آر ریزروڈ۔ Out of those 45, 12 seats are reserved only for the refugees. جبکہ گورنمنٹ بنانے کے لیے صرف 27 سیٹیں ہی چاہیے ہوتی ہیں۔ So technically, these 12 seats are very powerful. کیونکہ یہ ریکوائرڈ میجورٹی کا تقریباً آدھا حصہ ہیں۔ JAAC کا کہنا ہے کہ ان 12 ریفیوجی سیٹس کو جیتنے کے لیے اکثر جنرل کنسٹیچوئنسیز کے مقابلے میں بہت کم ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 2021 میں ان 12 سیٹس کے کمبائنڈ ووٹس 21,973 تھے، جو کہ آن ایوریج 2000 پر سکسیسفل کینڈیڈیٹس بنتے ہیں، which is way less than the general constituencies. So basically, جنرل الیکشنز میں اگر کوئی بھی پارٹی 15 سے 20 سیٹیں حاصل کر لیتی ہے تو گورنمنٹ بنانے کے لیے یہ 12 سیٹس ایک ڈیسائسو ایڈوانٹیج دے سکتی ہے۔ جبکہ سپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل سیٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ سیٹس ان ریفیوجیز کے لیے ریزرو کی گئی تھیں جو 1947 کے بعد مائگریٹ کر کے جموں اینڈ کشمیر سے پاکستان آئے۔ یہ سیٹس ان ریفیوجیز کی ہسٹوریکل ریپرزنٹیشن کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، اور آزاد جموں کشمیر کے سپریم کورٹ کے مطابق ان سیٹس کو ختم کرنا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سیٹس کو ختم کرنا مائگریٹڈ کشمیریز کی ایگزسٹنس کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اگر یہ صرف سمبولک سیٹس ہی ہیں تو 12 ہی کیوں؟ 1، 2، 3 یا 4 کیوں نہیں؟ سو دا کوشچن از، شوڈ سچ لارج پولیٹیکل ویٹ آف سمبولک سیٹس ایگزسٹ ان سچ اے اسمال اسمبلی؟ ان 12 سیٹس کے علاوہ بھی کشمیری پروٹیسٹرز کے اور بہت سارے مطالبات ہیں، جن میں سے اکنامک ڈیولپمنٹ، روزگار کی فراہمی اور میرٹ پہ بھرتیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کرپشن، VIP کلچر کے خلاف ریفارمز، گورنمنٹ کے ایکسپینسز میں کمی اور گورنمنٹ آفیشلز کی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو پرائیورٹائز کرنا بھی شامل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی اور ٹیکسز میں کمی کر کے کاسٹ آف لیونگ کو افورڈیبل بنایا جا سکے۔ اس مد میں دے ڈیمانڈڈ کہ گورنمنٹ ان کو کشمیر ہائیڈرو ریسورسز سے پیدا ہونے والی بجلی کاسٹ آف پروڈکشن کے قریب مہیا کرے۔ Although government did agree on that, but there is no electricity available for days. To help the poor people of Azad Jammu and Kashmir, government also agreed to provide the subsidized wheat, but unfortunately that wheat is not edible.